قول سے ہوئی، صلو سے ہوئی، کس سے ہو گئی؟ آپ نے فرمایا صلو، یہ تو امر کا صیغہ ہے، تو امر کا صیغہ ہے، اور امر للوجوب بالاتفاق، امر وجوب کے لیے ہے، لہذا یہاں جو قضا نمازوں میں ترتیب فرض ہو گئی، واجب ہو گئی، یہ آپ کے امر صلو سے ہوئی ہے، نہ کہ فعل سے۔ اگر آپ کا فعل موجب ہوتا تو آپ کو صحابہ کو حکم دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ جب صحابہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے قضا نماز ترتیب سے ادا کر دی، صحابہ بھی قضا نماز ترتیب سے ادا کرتے، آپ کو حکم دینے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن چونکہ آپ نے حکم دے دیا، معلوم ہوا کہ یہاں امر فعل آپ کا موجب نہیں ہے، اس لیے تو آپ نے حکم دے دیا، اور جو حکم دیا ہے تو وہاں وجوب فعل سے نہیں ثابت ہوا بلکہ قول سے ثابت ہوا، صلو سے ہوا۔ جواب آگے سمجھ میں؟ امام یہ بعض شوافع کا دوسرا استدلال جو انہوں نے دلیل دی ہے علی سبیل الترقی، علی سبیل الترقی کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ آپ کا فعل یہ امر کی قسم ہے، اس لیے کہ امر کی دو قسمیں ہیں، قول اور فعل۔ قول بالاتفاق موجب ہے تو یہ فعل بھی تو امر ہی کی قسم ہے، لہذا جب الامر للوجوب ہے تو پھر فعل بھی للوجوب ہوگا، فعل بھی کس کے لیے ہوگا؟ وجوب کے لیے ہوگا۔ اس پر وہ دلیل دے رہے ہیں کہ یہ فعل بھی امر کی قسم ہے، استدلال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان سے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے فعل پر امر کا اطلاق کیا، فعل پر امر کا اطلاق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، لفظ امر کو اطلاق کیا، امر استعمال کیا، اور یہاں امر سے مراد فعل ہے، امر سے مراد کیا؟ فعل ہے۔ دلیل یہ ہے کہ یہاں امر سے مراد فعل ہے کہ آگے صفت لگا دی رشید، یہ رشید صفت بنتی ہے فعل کی نہ کہ امر کی، یعنی قول کی صفت نہیں بنتی۔ قول کی صفت آتی ہے سدید، قولوا قولا سدیدا، تو یہ سدید صفت بنتی ہے قول کی، اور رشید صفت بنتی ہے فعل کی، اور یہاں رشید لگا دیا، معلوم ہو یہاں امر بمعنی فعل ہے، امر بمعنی قول نہیں ہے، رشید صفت لانے کی دلیل کی قرینے کی وجہ سے۔ ان کے استدلال سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں امر پر فعل پر امر کا اطلاق کیا گیا، معلوم ہوا فعل بھی امر ہے، یعنی امر ہی کی قسم ہے، جیسے کہ امر کی ایک قسم قول ہے، اسی طرح یہ فعل بھی امر کی قسم ہے، تو جیسے امر للوجوب ہے تو فعل بھی کس کے لیے ہوگا؟ وجوب کے لیے ہوگا۔ ان کے استدلال سمجھ میں آ گیا؟ مصنف نے جواب دیا، لیکن مصنف نے جو جواب دیا ہے یہ جواب علی سبیل التسلیم دیا، یہ جواب علی سبیل التسلیم، ہم مانتے ہیں یہاں امر سے مراد فعل ہے اور فعل پر امر کا اطلاق کیا گیا، مانتے ہیں، لیکن یہاں جو فعل پر امر کا اطلاق کیا گیا ہے یہ مجازن کیا گیا، یہاں جو فعل پر امر کا اطلاق کیا گیا ہے یہ مجازن کیا گیا، اس لیے کہ فعل کا سبب کیا بنتا ہے؟ امر۔ آپ کسی کو کہو نا پانی لے آؤ، آپ نے حکم دیا امر پانی لاؤ، پانی لے آیا، اس فعل پانی لانے کا سبب کیا بنا؟ امر بنا۔ تو احناف کہتے ہیں، مصنف نے اس کا جواب دیا کہ یہاں جو فعل پر امر کا اطلاق کیا گیا ہے یہ مجازن ہے، من قبیل ذکر سبب و ارادۃ المسبب، یہاں سبب ذکر کیا گیا، مراد مسبب ہے، اس لیے کہ فعل کا سبب امر بنتا ہے، تو یہاں امر سبب کو ذکر کیا اور مراد مسبب ہے، مراد کیا ہے؟ مسبب ہے۔ تو ہم مانتے ہیں کہ یہاں امر فعل پر امر کا اطلاق کیا گیا ہے اور امر سے مراد فعل ہے، لیکن یہ تو ذکر السبب و ارادۃ المسبب کے قبیل سے ہے، اور سبب ذکر کر کے مسبب مراد لینا مجاز ہے۔ جی ٹھیک ہے، آ رہے ہیں، سبب ذکر کر کے مسبب مراد لینا یہ مجاز ہے، اور استدلال حقیقت سے کیا جاتا ہے، مجاز سے نہیں۔ جہاں بھی کوئی دلیل آ جائے تو آپ دلیل حقیقی کلام سے استدلال کر سکتے ہو، جس کلام میں مجاز ہو اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اور وما امر فرعون برشید، یہاں فعل پر امر کے اطلاق مجازن کیا گیا ہے، اس لیے آپ کو
فعل کو امر کی اقسام میں سے ثابت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، استدلال کر رہے ہیں، یہ حقیقی کلام میں کر رہے ہیں، اور آپ کا استدلال مجاز سے ہے جو کہ درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ یہ جواب ماتن نے، مصنف نے ذکر کیا، یہ جواب جو دیا ہے یہ جواب علی سبیل التسلیم ہے۔ ہم نے مان لیا کہ امر سے مراد کیا؟ فعل ہے، فعل پر امر کا اطلاق کیا گیا جیسے ان کا دعویٰ تھا، مان لیا ہم نے۔ لیکن محشی نے جو جواب دیا ہے وہ علی سبیل الانکار ہے۔ محشی نے جو جواب دیا وہ جواب علی سبیل الانکار ہے۔ محشی کہتے ہیں ہم یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ یہاں فعل پر امر کا اطلاق کیا گیا۔ وما امر فرعون برشید، محشی کہتے ہیں یہاں امر سے مراد فعل نہیں ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ امر سے مراد شان ہو، امر سے مراد طریقہ ہو۔ وما شان فرعون برشید، فرعون کی یہ شان، فرعون کا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو امر سے مراد فعل نہیں ہے، شان ہے یا طریقہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یا شارح محشی کہتے ہیں یا امر سے مراد قول ہے، فعل نہیں ہے۔ امر ذکر ہے اور امر سے مراد قول ہے، فعل نہیں ہے۔ اور قرینہ اور دلیل اس سے پہلی والی آیت ہے، اس سے پہلی والی آیت ہے۔ اور پہلی والی آیت کیا ہے؟ فاتبعوا امر فرعون، اس سے پہلے ہے فاتبعوا امر فرعون، ان فرعونیوں نے فرعون کے امر کی پیروی کی۔ فاتبعوا امر اے قول فرعون، ان فرعونیوں نے فرعون کے قول کی پیروی کی۔ پھر آگے فرمایا وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا یہ قول درست نہیں تھا، فرعون کا یہ قول درست نہیں تھا۔ تو یہاں امر سے مراد قول ہے، فعل نہیں ہے۔ لیکن پھر اعتراض ہوگا، کیا اعتراض ہوگا؟ جو ان کو استدلال تھا، اگر امر سے ہم قول لیں گے فعل نہ لیں گے تو پھر رشید صفت لانا درست نہیں بنے گی، اس لیے کہ یہ رشید صفت فعل کی بنتی ہے، یہ قول کی نہیں بن سکتی۔ اس کا جواب محشی نے ذکر کیا کہ یہاں جو رشید کی صفت لائی ہے یہ من باب وصف شے بوصف صاحبی کے قبیل سے ہے۔ وصف شے بوصف صاحبی، یہاں جو رشید صفت آئی ہے نا، یہ فعل قول کی صفت نہیں ہے، صاحب قول کی صفت ہے۔ رشید جو صفت لائی ہے یہ قول کی صفت نہیں ہے بلکہ صاحب قول کی۔ عرب میں اس طرح ہوتا ہے، عربی میں اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کسی شے کے لیے صفت لاتے ہیں، اس شے کی صفت نہیں ہوتی بلکہ صاحب شے کی صفت کے طور پر لاتے ہیں۔ اس شے کا جو مالک ہے، شے والا ہے، صفت لائی جاتی ہے شے کی صاحب کے حوالے سے لائی جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں وصف شے بوصف صاحبہ، وصف شے بوصف صاحبہ۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ علیم صفت لے عذاب کی، حالانکہ یہ علیم صفت عذاب کی نہیں بلکہ صاحب عذاب کی ہے، معذب کی ہے، صاحب عذاب کی ہے۔ یہ علیم جو صفت لائی ہے یہ عذاب کی صفت نہیں بلکہ عذاب دیے جانے والے کی، دینے والے کی نہیں، دینے والے تو اللہ ہے۔ عذاب دیے جانے میں معذب، جس کو عذاب دیا جاتا ہے یہ اس کی صفت ہے۔ یا جیسے کہتے ہیں جد جدہ، تو جدہ اے الجاد، یہ جد یہ نسبت تو جاد کی طرف ہوتی ہے، جد کی طرف نہیں ہوتی۔ لہذا کبھی کبھی شے کی صفت لائی جاتی ہے، اس شے کے لیے نہیں ہوتی، وہ اس شے کے صاحب کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو رشید صفت آئی ہے یہ قول کی نہیں ہے بلکہ صاحب قول کی ہے، یعنی فرعون، صاحب قول فرعون ہے اس لیے اس کی ہے۔ تو محشی نے جو جواب دیا وہ جواب علی سبیل الانکار ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں ہے کہ یہاں امر کا، فعل پر امر کا اطلاق کیا گیا، بلکہ یہاں امر سے مراد قول ہے۔ وہ آگے دو جواب سمجھ میں؟ جی دیکھو کتاب میں اگر سمجھ میں آ گئے۔
ثم صرح بعد ذلك بنفی الترادف قصدن، شارح کہتے ہیں پھر مصنف نے ترادف کی نفی قصدن کر دی، یہاں ترادف کی نفی ہے، آگے اشتراک کی نفی آئے گی۔ فقال فرمایا حتی لا یکون الفعل موجبا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا فعل یہ موجب نہ ہوگا، اے اذا کان المراد مخصوصا بالصیغۃ، جب امر کی مراد یعنی وجوب یہ صیغے کے ساتھ مخصوص ہے، لا یکون فعل النبی علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام کا فعل موجبا علی الامت، امت پر کسی کام کو واجب کرنے والا نہ ہوگا، من غیر مواظبتہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے پابندی کے بغیر اگر کوئی فعل ہوگا، لیکن یہ شارح کی بات درست نہیں ہے۔ خلافا لبعض اصحاب الشافعی، برخلاف بعض اصحاب شافعی کے رحمہ اللہ، فإنہم یقولون، اس لیے کہ یہ حضرات کہتے ہیں ان فعل النبی علیہ السلام ایضا موجب، آپ علیہ السلام کا فعل بھی موجب ہوتا ہے، اما لأنہ امر، یا تو اس وجہ سے کہ آپ کا فعل بھی امر ہے، وکل امر للوجوب، اور ہر امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہ دلیل ان کی علی سبیل الترقی ہے، واما لأنہ مشارک للامر القولی، یہ دلیل ان کے علی سبیل التنزل ہے، یا اس وجہ سے کہ وہ آپ کا جو فعل ہے مشارک للامر القولی، آپ کے امر قولی کے ساتھ شریک ہے، فی حکم الوجوب، وجوب کے حکم میں۔ شارح کہتے ہیں وَهَذَا الْخِلَافُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، یہ جو ہمارے اور ان کے درمیان میں اختلاف ہے آپ کے فعل میں، فی کل ما، یہ ہر اس فعل میں ہے، لم یکن سہوا منہ علیہ السلام، کہ جو آپ علیہ السلام سے سہوا صادر نہ ہوئے ہو، ولا تبعا لہ، اور وہ آپ سے تبعا صادر نہ ہوئے ہو، ولا مخصوصا بھی، اور وہ افعال آپ کے ساتھ مخصوص نہ ہو، ان میں یہ اختلاف ہے۔ وَإِلَّا، الا شرطیہ ہے، استثنائیہ نہیں، یہ خیال کرنا۔ وَإِلَّا، وگرنہ، فعدم کونہ موجبا بالاتفاق، آپ کا اس طرح کے افعال بالاتفاق موجب نہیں ہے، اس طرح آپ کے افعال کا موجب نہ ہونا بالاتفاق، یہ بالاتفاق ہے۔ احناف کی دلیل للمنع عن الوصال وخلع النعال، وصال روزے رکھنے سے منع کرنے کی اور جوتے اتارنے کے سے منع کرنے کی دلیل کی وجہ سے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا متن متعلق، یہ جار مجرور متعلق ہے ظرف بقولی حتی لا یکون الفعل موجبا، ماتن کے اس قول کے متعلق ہے، وحجت لنا، اور یہ ہماری دلیل ہے، اے لمنعہ علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے روکنے کی وجہ سے اصحابہ، اپنے صحابہ کو، عن صوم الوصال، صوم وصال سے، وخلع النعال، اور جوتوں کے اتارنے سے، رویہ، بیان کیا گیا، نقل کیا گیا، انہ علیہ السلام واصلہ، آپ علیہ السلام نے روزے میں مواصلت کی، فواصل اصحابہ، تو آپ کے بعض اصحاب نے بھی مواصلت کی، یعنی پے در پہ روزے رکھے، فانکر علیہم الموافقۃ، تو آپ نے ان پر، ان موافقت کرنے میں آپ نے ان پر نکیر کی۔ نکیر کہتے ہیں فعل کو ناپسند کر کے روک دینا۔ کس چیز میں نکیر کی؟ الموافقت کرنا، فی وصال الصوم، صوم کے وصال میں موافقت کرنے پر ان پر نکیر کی۔ فقال، فرمایا آپ نے، ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، یطعمنی ربی ویسقینی، مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، یعنی انتم لا تستطيعون الصیام متوالیۃ اللیل والنہار، یعنی تم روزہ دن رات کے تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، ولی قوت روحانیت، اور مجھے ایک روحانی قوت حاصل ہے، من عند اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اطعم عندہ واسقى، میں اللہ کے ہاں کھلایا جاتا ہوں اور مجھے اللہ کے ہاں پلایا جاتا ہے، من شراب المحبت، محبت کے شراب میں سے، کما قال قائل، جیسے کسی کہنے والے نے کہا، شعر، شعر ہے، وذکرک للمشتاق خیر شراب، عاشق کے لیے تیری یاد یہ بہترین شراب ہے، وکل شراب دونہ کسراب، اور ہر شراب یعنی مشروب اس آپ کے یاد کے سوا کسراب، دھوکے کی طرح ہے۔ شارح کہتے ہیں چونکہ صوم وصال مکروہ ہے، منع ہے، حرام ہے، یہ حرمت جو نہیں ہے یا تحریم کے لیے ہے یا یہ نہیں تنزیہی ہے۔ شارح کہتے ہیں یہی وجہ ہے، ولہذا، اسی وجہ سے، ترى الامت المجاہدین، تم مجاہدہ کرنے والے امت کو دیکھو گے، یفطرون بشرب قطرۃ، وہ ایک قطرہ پینے سے کے ذریعے سے افطاری کرتے ہیں،
فی اربعینات چلوں میں ایک قطرہ کر کے پی کر وہ افطاری کرتے ہیں. کیوں؟ لیخرج عن حد الکراہت تاکہ وہ حد کراہت سے نکل جائے. شارح کہتے ہیں وہذا فی صوم الفرض والنفل سواء، یہ صوم وصال کا منع ہونا یہ فرض اور نفلی روزے دونوں میں برابر ہے. یہ ایک دلیل ہو گئی. ورویہ نقل کیا گیا انہ علیہ السلام کان یصلی باصحابہ، آپ علیہ السلام صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے. اذ خلع نعلیہ، کہ اچانک آپ نے اپنے نالین کو اتار دیا. فخلعوا نعالہم، تو آپ کے اصحاب نے بھی اپنے جوتے نعال کو اتار دیا. فلما قضا صلاتہ، قضا بمعنی ادا ہے، جب آپ علیہ السلام نے اپنی نماز ادا کر دی. قال، آپ نے فرمایا ما حملکم علی القائکم نعالکم، کس چیز نے تم لوگوں کو آمادہ کر دیا ابارہ اپنے جوتوں کے اتارنے پر، پھینکنے پر. قالوا، صحابہ نے فرمایا رأیناک القیت نعلیک، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا. قال، آپ نے فرمایا ان جبرائیل علیہ السلام اخبرنی، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا ان فیہا قذرن، کہ آپ کے فیہما قذرن، کہ آپ کے جوتوں میں گندگی ہے، اس لیے میں نے اتارا. پھر آپ نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد کو آئے فلینظر، تو اسے چاہیے کہ دیکھے. فإن رأى فی نعلیہ قذرا، اگر وہ اپنے جوتوں میں نالین میں گندگی دیکھے فلیمسحہ، تو اسے چاہیے کہ اس کو صاف کر دے. ولیصلی فیہما، اور اسی میں نماز پڑھے. ہذہ تمسکات ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استدلالات ہیں، دلائل ہیں، تمسکات دلائل ہیں. اما شافعی رحمہ اللہ، رہا امام شافعی رحمہ اللہ، فقال، تو انہوں نے فرمایا تارتن، کبھی کبھی فرمایا. شافعی سے مراد بعض اصحاب شافعی ہے، ٹھیک ہے، پیچھے صراحت گزر گئی. علی سبیل التنزل، علی سبیل التنزل، اور انہوں نے فرمایا ان الفعل للوجوب کالامر، فعل وجوب کے لیے امر کی طرح ہے. لأنہ علیہ السلام، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے شغل عن اربع، آگے کیا ہے، صلوات جمع کے ساتھ ہے. ہاں، یہ ہمارے نسخوں میں سے واحد کے صیغے کے ساتھ ہے، واحد کے صیغے کے ساتھ غلط ہے. شغل عن اربع صلوات، آپ کو 4 نمازوں سے مشغول کیا گیا، مصروف کیا گیا. یوم الخندق، کی خندق والے دن میں. فقضاہن مرتبۃ، تو آپ نے ان نمازوں کی قضا کی ترتیب وار. وقال، اور پھر فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو اسی طرح جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھاتے دیکھا. فجعل مطابقۃ افعالہ لازمۃ لامتہ، تو آپ علیہ السلام نے اپنے افعال کو اپنی امت کے لیے لازم بنا دیا. اس سے اس کا استدلال ہو گیا. فاجاب عنہ المصنف بقولہ، مصنف رحمہ اللہ نے ان کے اس استدلال کا جواب دیا اپنے اس قول سے. والوجوب استفید بقولہ علیہ السلام صلوا کما رأیتمونی اصلی، یہاں جو وجوب معلوم ہو رہا ہے، یہ وجوب آپ علیہ السلام کے فرمان صلوا کما رأیتمونی اصلی سے معلوم ہو گیا. لا بالفعل، نہ کہ آپ کے فعل سے ہوا. کیوں؟ اذ لو کان الفعل موجبا، اس لیے کہ اگر آپ کا فعل موجب ہوتا، واجب کرنے والا ہوتا، لاتبعوہ، تو وہ اس کے اتباع کر دیتے. بمجرد رؤیت الفعل، محض فعل کے دیکھتے ہی کر لیتے اتباع. ولم يحتاجوا الى هذا القول اصلا، اور وہ بالکل ہی اس فرمان کے محتاج نہ ہوتے. وقال تارتن، اور کبھی کبھی بعض اصحاب شافعی انہوں نے فرمایا علی سبیل الترقی، علی سبیل الترقی فرمایا ان الفعل قسم من الامر، فعل امر کی قسم ہے. کیوں؟ لأن الامر نوعان، اس لیے کہ امر کی 2 قسمیں ہیں، قول و فعل. استدلال ان کا لأنہ اطلق اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اطلاق کیا لفظ الامر علی الفعل، فعل پر امر کے لفظ کا اطلاق کیا. فی قولہ، اپنے فرمان وما امر فرعون برشید میں، اے فعلہ، اے فعلہ، امر سے مراد فعل ہے. کیوں؟ لأن القول لا یوصف بالرشید، اس لیے کہ قول کی صفت رشید نہیں، اس لیے کہ قول کو رشید کی صفت کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا. وإنما یوصف بالسدید، البتہ قول کو موصوف کیا جا سکتا ہے سدید کے قول سے، سدید کے لفظ سے. فأجاب المصنف عنہ، تو شارح کہتے ہیں مصنف نے اس استدلال کا جواب دیا بقولہ، لیکن یہ جو جواب ہے علی سبیل التسلیم ہے. بقولہ وسمی الفعل بہ، اس کے ذریعے سے فعل کا نام رکھا گیا، یہ امر کے لفظ سے فعل کا نام رکھا گیا. کیوں؟ لأنہ سببہ،
اس لیے کہ امر اس فعل کا سبب ہے. اے سمی الفعل بلفظ الامر، امر کے لفظ سے فعل کا نام رکھا گیا. لأن الامر سبب للفعل، اس لیے کہ امر یہ فعل کا سبب ہوتا ہے. فیکون من باب المجاز، تو یہ تو مجاز کے باب میں سے ہوگا. وانما الکلام فی الحقیقت، جبکہ ہماری گفتگو اور کلام استدلال وہ حقیقت میں ہوتا ہے اور یہ مجاز ہے، اس لیے آپ کا استدلال درست نہیں ہے. آگے صراحتاً اشتراک کی نفی کریں گے، لیکن یہ جو صراحتاً ترادف کی نفی کی، خدا کے لیے اس کو یاد کرنا. یاسین ہے، اس کو کیا کرو، جاؤ امیرہ آپ کو بلا رہے ہیں دفتر.